لیکن اوپر والا باس ہونے کی وجہ سے رضیہ بی بی کو زاہد کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر زاہد اپنے بیڈ کی طرف چل پڑا اور چلتے چلتے اس نے اپنے اوپر والا باس اوپر کر دیا اور فرش پر پھینک دیا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی زاہد پر بڑھتے ہی اس کی ہر چیز رضیہ بی بی کے سامنے نمایاں ہو گئی۔ چھوٹو جو اس وقت آئیفل ٹاور سے بھی بڑا لگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے دودھ سے نہلایا گیا ہو۔ اپنی جوانی میں رضیہ بی بی بالکل بلقیس کی طرح تھی، اس لیے چھوٹو پر لگی ہوئی سفید رنگ کی چیز دیکھ کر رضیہ بی بی کو اندازہ ہوا کہ اس کی طرح اس کی بیٹی بلقیس کے گھر کے کنویں کا پانی بہت گاڑھا ہے، جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ اپنی امی کی طرح بلقیس میں بہت آگ ہے۔ اف میرا بیٹا کس چیز کا مالک ہے؟ ویسے میرا بیٹا صحیح معنوں میں میری بیٹی کا حقدار ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کر رضیہ بی بی کے اندر ایک سرسراہٹ ہوئی اور اس کا اپنا ایک ہاتھ خود بخود آگے بڑھتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رضیہ بی بی کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلنے لگی، لیکن اس نے اپنا منہ بند کر لیا تاکہ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز کو اندر کمرے میں موجود زاہد یا بلقیس کہیں سن نہ لیں۔ پہلے اپنے بیٹے کو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر اور اب اپنے بیٹے کی وہ چیز دیکھ کر رضیہ بی بی کی طلب جاگ اٹھی تھی اور وہ زاہد کو بھوکی نظروں سے دیکھ کے آہستہ آہستہ اپنا کام کرنے لگی تھی۔ ادھر کمرے کے باہر کھڑی رضیہ بی بی نے جو ہی اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی چلانا شروع کی تو دوسری طرف اتنی دیر میں زاہد بستر پر لیٹ گیا اور ایک چادر اپنے اوپر لے لی اور وہ بستر پر لیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی بلقیس کو اپنی جویلری اور میک اپ کو اتارتے دیکھنے لگا۔ جلدی کر بلقیس، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا، میں نے آج تمہیں پوری رات اپنی گاڑی پر سفر کروانا ہے۔ ظاہر سے جب مزید انتظار نہ ہوا تو اس نے اپنے بستر کی چادر کو ہٹا کر آئیفل ٹاور بلقیس کو دکھاتے ہوئے کہا، اچھا بابا آ رہی ہوں، ویسے آپ نے تو ابھی سے میرا برا حال کر دیا ہے، رات بھر سفر کر کے پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ بلقیس نے بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہوئے بلقیس نے اوپر والا باز سائڈ پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف چلی گئی اور آ کے اپنے اس اصلی شوہر کو پیار کرو میری جان۔ جو ہی بلقیس اپنے بھائی کے پاس آئی تو زاہد نے آئیفل ٹاور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اف بھائی، میں تو خود اپنے اس اصلی مالک کو پیار کرنے کے لیے ترس رہی ہوں۔ بلقیس نے اپنے بھائی سے کہا اور پھر چھوٹو کو گردن سے پکڑ کر لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔ رضیہ بی بی نے جب کمرے کے اندر ہی اپنی بیٹی کو یوں دیکھا تو رضیہ بی بی کی بنجر زمین پر لگی ہوئی چنگاری اور بھڑک اٹھی۔ رضیہ بی بی نے جوش میں آتے ہوئے نیچے والے باس میں موجود رسی کو کھول دیا اور وہ نیچے فرش پر گر گیا اور بولی، بائے، میں اپنی بیٹی بلقیس کی طرح کسی طرح زاہد کا یہ والا کام کر پاؤں گی۔ رضیہ بی بی نے اپنی گاڑی کو تیز سپیڈ کے ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ ادھر بلقیس بڑے پیار سے اپنا کام کر رہی تھی اور اس کے منہ سے آنے والی چپ چپ کی آوازیں رضیہ بی بی کو پاگل کر رہی تھیں۔ زاہد بولا، اب یہ کام بس کرو اور گاڑی پر بیٹھ جاؤ۔ اپنے بھائی کی بات سن کر بلقیس پیچھے ہٹی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلانے کے لیے راستہ ایسے کھل چکا تھا جیسے کھل جا سمسم والے منتر کی طرح دروازہ کھل جاتا ہے۔ زاہد نے نیچے سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ بلقیس بولی، ہائے بھائی، مار ڈالو گے کیا؟ چیز سیٹ کرنا ہے۔ بلکہ اس نے اپنے بھائی کی زبردستی ڈرائیونگ سیٹ دیکھ کر اچھل پڑی۔ رضیہ بی بی اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی لائیو میچ دیکھ رہی تھی اور یہ لائیو میچ دیکھ کر وہ بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ زاہد بیٹا، مجھے کب اپنی گاڑی کی سواری کا موقع دو گے میرے بچے؟ اپنی بیٹی کو یہ سفر انجوائے کرتے ہوئے رضیہ بی بی نے کہا۔ رضیہ بی بی کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش آج وہ اپنی بیٹی کی جگہ خود ہوتی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد زاہد کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔
जो ही कमरे में जाहिद और बिल्किस का मैच अख्ताम को पहुंचा तो कमरे के बाहर खड़ी रजिया बीबी को भी एकदम जैसे होश आ गया। रजिया बीबी का फौरन एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी हैं और अगर जाहिद या बिल्किस एकदम से अपने कमरे से बाहर निकल आए तो रजिया बीबी की चोरी पकड़ी जाएगी। ये बात जहन में आते ही रजिया बीबी एकदम घबरा गई। रजिया बीबी ने एकदम से फर्श पर पड़ा अपना नीचे वाला बास उठाया और तेज कदमों के साथ चलती हुई अपने कमरे में चली आई। अपने कमरे में आते ही उसने अपने दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर ऊपर वाला बास भी फर्श पर फेंक दिया। रजिया बीबी की गाड़ी अभी स्टेशन पर नहीं पहुंची थी, वह अभी भी बेचैन थी, इसलिए अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी दौड़ाने लगी। अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए रजिया बीबी का एक हाथ अपनी गाड़ी पर खुद ब खुद चल रहा था। रजिया बीबी अपने बेटे की दीवानी हो चुकी थी। इसकी बंद आंखों में अभी कुछ देर पहले वाला अपने बेटे और बेटी का मंजर घूम रहा था। वैसे ये सब जाहिद की वजह से हुआ है। इसने मुझे हिम्मत और मौका फराहम किया कि मैं अपनी खुली आंख से देख सकूं कि कैसे एक इंसान अपनी भूख के हाथों मजबूर होकर अपने ही सगे रिश्ते के साथ ताल्लुकात कायम करने पर तुल जाता है। मुझे अपने बेटे का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे जिंदगी के इस रुख का नजारा करवाया है। रजिया बीबी इस सोच में डूबी हुई थी, सबके साथ साथ अपनी गाड़ी भी चला रही थी। जाहिद तुमको 2 साल से तलाक जानता, बहन का इतना एहसास है, मगर अपनी माँ का नहीं, जो बिल्किस से ज्यादा तैयार और तलबगार है। बिल्किस को हर रोज अपनी गाड़ी की सैर करवाता है। मेरी सदियों से बंजर जमीन को कब सैराब करेगा। मैं अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हारे ज्यादा हकदार हूँ मेरे बच्चे। रजिया अपनी दुनिया में डूबकर गाड़ी चला रही थी। दूसरे दिन रजिया बीबी जब सोकर उठी तो अभी रात में 2 दफा गाड़ी चलाने के बाद आज इसकी तबीयत बहुत हशाश बशाश थी, इसलिए रजिया बीबी जल्दी से उठी और अपना लिबास पहनकर आज फिर सुबह सुबह अपने बच्चों जाहिद और बिल्किस के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर कमरे में दोनों बहन भाई कुदरती लिबास में सो रहे थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जाहिद और बिल्किस समझ गई कि आज भी इनकी अम्मी इसको सुबह सुबह उठाने चली गई हैं। इससे जल्दी से सेट होकर बिल्किस ने दरवाजा खोल दिया। जाहिद और बिल्किस के अंदाज के एन मुताबिक इनकी अम्मी इनके सामने खड़ी थी। बिल्किस, आज तुम आकर अपना घर और किचन संभाल लो, क्योंकि अब इस घर की बहू होने के नाते तुम इस घर की मालकिन हो मेरी बच्ची। जो ही बिल्किस ने दरवाजा खोला तो रजिया बीबी ने अपनी बेटी से कहा। अपनी अम्मी के मुंह से बहू और घर की मालकिन के अल्फाज सुनकर बिल्किस शर्मा गई। बिल्किस, जब मैं तुम्हें अपने ही सगे भाई की बीवी बनकर इसके साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे चुकी हूँ, तो अब तो तुमको ये शर्म वरम छोड़ दो मेरी बच्ची। रजिया बीबी ने जब अपनी बेटी के चेहरे को शर्म से लाल होता देखा तो इसने शफकत से अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अम्मी, मैं भी किचन में जाकर सब काम संभालती हूँ। बिल्किस अपनी अम्मी के प्यार भरे अंदाज को देखकर खुश हुई और वो अपनी अम्मी को कमरे में छोड़कर खुद किचन की तरफ चली गई। बिल्किस के जाने के बाद रजिया बीबी ने अपने बेटे की तरफ देखा। बिल्किस के जाने के बाद रजिया बीबी ने अपने बेटे की तरफ देखा, जो कि इस वक्त अपना तौलिया उठाए बाथरूम में नहाने जा रहा था। रजिया बीबी ने गौर किया, बिल्किस के बरक्स जाहिद का रवैया अपनी अम्मी के सामने बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे वाकई ही जाहिद अपनी सगी बहन को नहीं बल्कि किसी आम लड़की को अपनी बीवी और अपनी अम्मी की बहू बनाकर इस घर में लाया हो। अपने बेटे पर नजर जुमाते ही रजिया बीबी की आंखों के सामने जाहिद की वो चीज घूम गई जिसकी वो दीवानी हो चुकी थी। दूसरी तरफ जाहिद को आज अपने पुलिस स्टेशन जाने की जल्दी थी, इसलिए अपनी अम्मी की नजरों की परवाह किए बगैर वो अपनी बहन से कही हुई अपनी अम्मी की बात पर मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला गया। जाहिद के जाने के बाद रजिया बीबी भी किचन में चली गई, जिधर इसकी बेटी बिल्किस इसे अब इसकी बहू के रूप में सब घर वालों के लिए चाय और नाश्ता बनाने में मसरूफ थी।
رضیہ بی بی بھی کچن میں آ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زاہد بھی کچن میں چلا آیا تو سب نے مل کر ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی زاہد اپنی موٹر سائیکل لے کر باہر جانے لگا تو رضیہ بی بی نے بلقیس کو آہستہ سے کہا، بیٹی جاؤ اور اپنے میاں کو الوداع کرو۔ اپنی امی کی بات سن کر بلقیس پہلے تو ہچکچائی، مگر پھر اپنی امی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی زاہد کے پیچھے پیچھے گیٹ تک چلے گئی۔ زاہد کو اپنی بہن بلقیس کا جوں ایک بیوی کی طرح گھر کے گیٹ تک آ کر اسے الوداع کرنا اچھا لگا۔ اپنی بہن کے اس کے پیچھے اس طرح گیٹ تک آتا دیکھ کر زاہد کا دل تو چاہا کہ وہ جاتے جاتے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگا لے، مگر پھر اس نے سوچا کہ کچھ اور کرنے کا دل کرنے لگا تو اسے پولیس اسٹیشن جانے میں کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر زاہد نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر کا گیٹ بند کر کے بلقیس جو ہی ٹی وی لانچ میں واپس آئی تو اس نے اپنی امی کو ٹی وی لانچ کے صوفے پر بیٹھا پایا۔ اپنی امی کو ٹی وی لانچ میں بیٹھا دیکھ کر بلقیس نے سوچا کہ وہ جلدی سے کچن میں جا کر ناشتے والی ڈشز کو صاف کر کے اپنا کام ختم کر لے۔ یہی سوچ کر بلقیس جو ہی کچن کی طرف جانے لگی تو اسے اپنے پیچھے سے اپنی امی کی آواز سنائی دی، بلقیس ذرا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بلقیس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے چاروں ناچار اپنی امی کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ اپنی امی کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کرنے کی بجائے بلقیس نے کمرے کا ٹی وی آن کر کے ٹی وی پر لگے ہوئے مارننگ شو کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب رضیہ بی بی نے دیکھا کہ بلقیس اس سے کوئی بات چیت کرنے کی بجائے اپنا دھیان ٹی وی میں لگا رہی ہے تو اس نے خود اپنی بیٹی سے بات کرنے کا سوچا اور وہ بولی، بلقیس مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے اور زاہد کے درمیان اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں تم ابھی تک مجھ سے ایک جھجک سی محسوس کر رہی ہو۔ اپنی امی کی بات سن کر بلقیس نے کوئی جواب نہ دیا اور خوشی سے ٹی وی کی طرح اپنی نظریں جمائے رکھی۔ میری بچی، میری خواہش ہے کہ آج کے بعد تم مجھے اپنی ماں نہیں بلکہ نیلوفر کی طرح سہیلی سمجھو بیٹی۔ لیکن رضیہ بی بی نے جب بلقیس کے منہ سے کوئی جواب نہ سنا تو وہ پھر بولی، امی کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ، جبکہ میں اپنی امی کی رضامندی سے اپنے سگے بھائی کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہتی ہوں، اور آج میری اپنی سگی امی مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر اپنی بہو کا درجہ بھی دیا ہے، تو اب مجھے اپنے دل سے اپنی روایتی شرم اور جھجک نکال دینی چاہیے۔ یہ بات سوچتے ہوئے بلقیس نے اپنی نظریں اپنی امی کی طرف کیں اور بولی، ٹھیک ہے امی، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ سے کوئی جھجک اور شرم محسوس نہ کروں۔ جو ہی رضیہ بی بی نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس نے بلقیس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور خوشی سے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی، تو اب میری بہو مجھے پوتا کب دے رہی ہے؟ امی ایسی باتیں نہ کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ اپنی امی کے منہ سے پوتے کی فرمائش سن کر بلقیس اپنا منہ شرم سے اپنے ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے بولی، ہائے میری بچی، شادی کے بعد بچے پیدا ہونا تو ایک قدرتی عمل ہے، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ رضیہ بی بی نے جب اپنی بیٹی کو پھر شرماتے دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی بلقیس کو پیار سے سمجھایا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔